بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منتخب احادیث کی تعلیم کا یہ ہمارا دوسرا دن ہے۔ اب ہم شروعات کریں گے کلمہ طیبہ سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ایمان والے تو وہی ہے جب اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو قوی تر کر دیتی ہے، وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ایمان والے تو وہی ہے جب اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو قوی تر کر دیتی ہے، اور وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ اگلی آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اچھی طرح اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کر لیا تو اللہ تعالیٰ عنقریب ایسے لوگوں کو اپنی رحمت اور فضل میں داخل کریں گے، اور انہیں اپنے تک پہنچنے کا سیدھا راستہ دکھائیں گے، جہاں انہیں رہنمائی کی ضرورت پیش آئے گی ان کی دستگیری فرمائیں گے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اچھی طرح اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کر لیا تو اللہ تعالیٰ عنقریب ایسے لوگوں کو اپنی رحمت اور فضل میں داخل کریں گے، اور انہیں اپنے تک پہنچنے کا سیدھا راستہ دکھائیں گے، جہاں انہیں رہنمائی کی ضرورت پیش آئے گی ان کی دستگیری فرمائیں گے۔ یہ ہم نے ابھی جو پڑھا ہے کلمہ طیبہ یعنی ایمان میں سے۔ اب جو دوسرا حصہ ہے نماز، اب ہم نماز میں سے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیة من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، آپ میرے ایمان والے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ نماز کی پابندی رکھے، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کچھ خفیہ اور علانیہ خیرات بھی کیا کرے، اس دن کے آنے سے پہلے کہ جس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی کہ کوئی چیز دے کر نیک اعمال خرید لیے جائے، اور نہ اس دن کوئی دوستی کام آئے گی کہ کوئی دوست تمہیں نیک اعمال دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، آپ میرے ایمان والے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ نماز کی پابندی رکھے، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کچھ خفیہ اور کچھ اعلانیہ بھی خیرات کیا کرے، اس دن کے آنے سے پہلے کہ جس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی کہ کوئی چیز دے کر نیک اعمال خرید لیے جائے، اور نہ اس دن کوئی دوست کام آئے گا کہ کوئی دوست تمہیں نیک اعمال دے دے۔ دیکھو اس آیت کے اندر ایک جملہ ایسا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ نے دیا ہے یعنی مال میں سے کچھ تو ایسے خرچ کیا جائے جس کا علم خرچ کرنے والے کو ہی ہو، یعنی سیدھے ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، اور
اعلانیہ بھی خیرات کیا کرے۔ یہ دونوں چیزیں قرآن کریم کی آیت میں ہیں۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے میرے محترم دوستو، جب کسی ایسے محتاج، ایسے مسکین کی ہم مدد کر رہے ہیں، جو محتاج، جو مسکین، خوددار ہے، اور جو یہ نہیں چاہتا ہے کہ لوگوں کو میرے بارے میں پتہ چلے، تو اگر آپ ان سے ملنے کے لیے گئے، جیسے کسی مسجد کے امام صاحب ہے، کوئی عالم صاحب ہے، کوئی مفتی صاحب ہے، یا دعوت کا کام کرنے والا ہمارا کوئی ساتھی ہے، ہمارے مسجد وار جماعت کا کوئی ساتھی ہے، اگر ہم اس کی مدد کر رہے ہیں اور وہ چیز اگر ہمارے دوسرے ساتھیوں کو پتہ چلے تو لوگ اس کے بارے میں بدگمانیاں کریں گے۔ تو ایسے کسی شخص پر، چاہے وہ مسجد وار جماعت کا ساتھی ہو، ہمارے رشتہ داری میں کوئی فرد ہو، کسی مسجد کے امام صاحب، عالم صاحب، مولوی صاحب، کوئی بھی ہو، یہ ان کے عزت نفس کا مسئلہ ہوتا ہے، جسے ہم لوگ سیلف ریسپیکٹ کہتے ہیں نا، یہ سیلف ریسپیکٹ کا مسئلہ ہوتا ہے کہ کوئی ان کی مدد کرے تو وہ یہ نہیں چاہتے کہ لوگوں میں اس کی چرچا ہو۔ تو ایسے لوگوں پہ جب آپ خرچ کرو تو بالکل خفیہ طور پہ کرنا چاہیے، اکیلے میں، آپ اور اللہ کے درمیان میں یہ بات ہو، تیسرے کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ اور اعلانیہ جو ہے، اعلانیہ خرچ کون سا ہے؟ اعلانیہ خرچ وہ ہے کہ آپ کے خرچ کرنے سے اور لوگوں کو ترغیب ملے۔ جیسے مثال کے طور پر مسجد کے اندر اعلان ہوا کہ بھائی مسجد کی فلانی ضرورت ہے، اس کے لیے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ اب اگر آپ وہاں پر یہ سوچیں گے کہ میں سب لوگوں کے سامنے تعاون کروں گا تو یہ ریاکاری ہوں گی، یہ ریاکاری نہیں ہوں گی، خود اللہ کا حکم ہے۔ اب ایسے وقت میں آپ نے کھڑے رہ کر لکھانا چاہیے بھائی ٹھیک ہے، جو بھی تقاضا ہے میں اس کے اندر جو ہے اتنا اپنا حصہ استغفر اللہ العظیم، اپنی طرف سے اس کے اندر اتنا حصہ میں دوں گا، ہم نے یہ کہنا چاہیے۔ تو اب ہم نے جب کہا، اعلانیہ طور پہ دوسرے لوگوں کو ترغیب ملی، ایک آدمی نے شروعات کی، پھر دوسرا کھڑا ہوا، ٹھیک ہے بھائی میں بھی اس میں کچھ خرچ کر دوں گا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، اور وہ تقاضا پورا ہو گیا۔ تو یہ دونوں چیزوں کو ہم نے سمجھنا چاہیے۔ اللہ نے خود قرآن میں خفیہ اور اعلانیہ دونوں طریقے سے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں علم اور ذکر میں سے، کل ہم نے پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے خطاب کیا ہے، اللہ نے آپ پر کتاب اور علم کی باتیں نازل فرمائیں اور آپ کو وہ باتیں سکھائی ہے جو آپ نہ جانتے تھے، اور آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ دوبارہ ہم پڑھیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے خطاب کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور علم کی باتیں نازل فرمائی اور آپ کو وہ باتیں سکھائی ہے جو آپ نہ جانتے تھے، اور آپ پر اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے۔ یعنی پتہ یہ چلا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی ہم کو سکھلایا، بتلایا، وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو علم عطا کیا گیا تھا۔ اقرا میں مسلم میں سے ہم پڑھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منها۔ اصل میں اس میں قرآن کریم کی جو آیتیں لکھی ہے کمپیوٹر سے لکھی ہے، اور ایسی انہوں نے ایک دوسرے میں اس کو ملا دیا ہے، زبر زیر کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس کے اندر۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کیا ایک ایسا شخص جو مردہ تھا، پھر ہم نے اس کو زندگی بخشی اور ہم نے اس کو
ایک ایسا نور عطا کیا جس کو لیے ہوئے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، بھلا کیا یہ شخص اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو مختلف تاریکیوں میں پڑا ہوا ہو اور ان تاریکیوں سے نہ نکل سکتا ہو؟ یعنی کیا مسلمان جس کے دل میں ایمان نہ ہو اس کافر کے برابر ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کیا ایک ایسا شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندگی بخشی اور ہم نے اس کو ایسا نور عطا کیا جس کو لیے ہوئے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، بھلا کیا یہ شخص اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو مختلف تاریکیوں میں پڑا ہوا ہو، ان تاریکیوں سے نہ نکل نہ سکتا ہو؟ یعنی مسلمان کافر کے برابر ہو سکتا ہے؟ تو ایمان جو ہے نا، اصل میں میرے محترم دوستو، ایمان جو ہے، ایمان یہ اللہ کا نور ہے۔ تو نور جب دل میں ہوتا ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے آدمی کو ہدایت کے راستے کی رہبری فرماتے ہیں، اور جس کے دل میں ایمان کا نور نہیں ہوتا ہے تو وہ بیچارہ گمراہی میں بھٹکتا رہتا ہے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس نے ہم کو ہدایت اور ایمان کا نور عطا فرمایا۔ اب ہم پڑھیں گے اخلاص نیت میں سے، بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے خرچ کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہی کے لیے خرچ کیا کرو۔ مطلب یہ ہے اس آیت کا، پہلے جو آیت کا ہم نے خلاصہ بیان کیا اور یہ آیت، دونوں میں فرق کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ دونوں آیتوں کا مطلب تو آپ نے سمجھ لیے ہوں گے، خفیہ صدقہ یعنی کسی کا تعاون کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور اعلانیہ، وہ دونوں ڈیفینیشن آ گئی۔ پھر یہاں اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہی، مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے وہاں خفیہ بھی اگر خرچ کیا ہے تو یہ نیت سے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو، اور مسجد میں اعلانیہ بھی اگر آپ نے کیا ہزاروں لوگوں کے بیچ میں، تو آپ کے دل میں یہی ہونا چاہیے، بھلے مجھے ہزاروں لوگ دیکھ رہے ہو، یہ میری تعریف کریں گے، ٹھیک ہے، لیکن میں تو یہ عمل خالص اللہ کے لیے کر رہا ہوں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کر رہا ہوں۔ تو اصل چیز دل ہے۔ آپ کے دل میں اگر ہزاروں لوگوں کے بیچ میں خرچ کر کے بھی یہ خیال ہے کہ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، تو آپ کے انشاءاللہ ہزاروں لوگوں کے دیکھنے سے بھی آپ کے اخلاص میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اب ہم پڑھیں گے دعوت و تبلیغ میں سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ وہ ہے جنہوں نے ان پڑھ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا، یعنی وہ رسول امی اور ان پڑھ ہے، اور وہ رسول ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں، یعنی قرآن کریم کے ذریعے ان کو دعوت دیتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، ایمان لانے کے لیے ان کو آمادہ کرتے ہیں، جس سے ان کو ہدایت حاصل ہوتی ہے، اور ان کی اخلاقی اصلاح کرتے اور ان کو سنوارتے ہیں، ان کو قرآن کریم کی تعلیم دیتے ہیں، سنت اور صحیح سمجھ بوجھ کی تعلیم دیتے ہیں۔ یقیناً ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ دوبارہ پڑھیں گے ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جنہوں نے ان پڑھ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا، یعنی مکہ کے جو لوگ تھے وہ سب لوگ بھی ان پڑھ تھے، یعنی وہ رسول امی اور ان پڑھ ہے، وہ رسول ان کو اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں۔ مطلب اللہ کے نبی بھی انہوں نے کسی سے تعلیم حاصل نہیں کی۔ کیوں تعلیم حاصل نہیں کی؟ اس لیے کہ ان کو تعلیم ملی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبریل کے ذریعے سے۔ اگر وہ کسی کے پاس پڑھ لیتے اور پھر نبوت کا دعویٰ کرتے تو وہ معلم یہ کہتا، ارے بھائی یہ تو میرا ہی شاگرد ہے، میں نے ہی سب سکھایا ہوا ہوں اس کو۔ اس لیے اللہ نبیوں کو کسی کا شاگرد نہیں بناتے، یہ حکمت ہے اس کے اندر۔
تو یعنی قرآن کریم کے ذریعے ان کو دعوت دیتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں اور ایمان لانے کے لیے ان کو آمادہ کرتے ہیں، جس سے ان کو ہدایت حاصل ہوتی ہے اور ان کی اخلاقی اصلاح کرتے اور ان کو سنوارتے ہیں۔ ان کو قرآن پاک کی تعلیم دیتے ہیں، سنت اور صحیح سمجھ بوجھ کی تعلیم دیتے ہیں۔ یقیناً ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے، یعنی اہل مکہ، ان کے بارے میں یہ فرمایا۔ اب ہم پڑھیں گے لا یعنی مطلب وہ جس سے نہ دین کا فائدہ ہے اور نہ ہی دنیا کا فائدہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین هم عن اللغو معرضون۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی ایک صفت یہ ارشاد فرمائی ہے، وہ لوگ بیکار لا یعنی باتوں سے اعراض کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی ایک صفت یہ ارشاد فرمائی ہے، وہ لوگ بیکار لا یعنی باتوں سے اعراض کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے میرے محترم دوستو، جو مومن ہوتا ہے، مومن وہ لا یعنی میں کبھی پڑتا نہیں ہے۔ لا یعنی مطلب بلا وجہ کا لوگوں کے پھٹے میں ٹانگ اڑانا، جس سے نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا، فالتو کا نالج جھاڑتے بیٹھنا۔ فلانے نے ایسا کیا تو کیوں کیا، وہ فلانے نے ویسا کیا تو کیوں کیا، یہاں پہ کیا چل رہا وہاں پہ کیا چل رہا، پورے جہان کی خبر رکھنا، تو اسے کہتے ہیں لا یعنی۔ اللہ تعالیٰ لا یعنی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو الحمدللہ یہ منتخب احادیث کی تعلیم کا دوسرا حصہ ہمارا مکمل ہوا۔ انشاءاللہ روزانہ تعلیم ہوگی، اور یہ تعلیم ہم نے شروع اسی لیے کی ہے کیونکہ ہمارے مسجدوں کی عمومی تعلیم فی الحال نہیں ہو رہی ہے، تو کم سے کم یہ تعلیم ہم اس کو قائم رکھے، دائم رکھے۔ ہر آدمی موبائل ہاتھ میں لے کر بیٹھا ہوا ہے، تو کم سے کم یہ تعلیم بھی ہم نے روزانہ سن لیے، تو ہمارا جو تعلق دعوت کی مبارک محنت اور دعوت کے اعمال سے تھا، کسی نہ کسی درجے میں اس سے نسبت ہماری باقی رہے گی۔ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔